جہاں جہاں گزر گیا، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان حیدر بابا جب ہوں تو پھر کیوں کر نواگے مصطفیٰ میں پھر بہار ہے۔ صدیق سے اس نے جمال رسول ہے، فاروق لجاؤ جلال رسول ہے، عثمان رازدار خیال رسول ہے، حیدر دلیل زور کمال رسول ہے۔ جو نور تھا تجلی پروردگار میں، آ کر چھپاؤ آئینہ چار یار میں۔ اے کربلا کی خاک اس سال کو نبول، تربیت الملائک تو شریف تو، اسلام کی لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، میرا کر دیا مجھے تو نے کبھی رسول۔ کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کے لیے سرمدی رسول۔ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر، لیکن تو ظالموں کی حفاظت نہ کر کبو۔ درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، مجاہدوں، کافی وقت کے بعد میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، چونکہ گزشتہ سال میں کورونا کی وجہ سے دورے تفسیر میں نے پنڈی میں آن لائن پر پڑھایا۔ اس دفعہ اللہ نے مہربانی کی، علماء کرام دور دراز سے آئے، میں نے پھر بھی راولپنڈی میں آن لائن بھی چل رہا تھا اور براہ راست الحمدللہ وہ بیان ہوتا رہا۔ شعبان رمضان کا مہینہ میرے سے گزر گیا، اس کے بعد طلباء کے داخلے اور مدرسے مدارس کے نئے نظام، اللہ نے یہ مجھے سعادت دی ہے کہ میرے راولپنڈی میں بھی دو بڑے بڑے مدارس جامعہ سراجیہ نظامیہ دیکھے بیکاری کا نام پر مشتمل ہے، سید پور روڈ پر ہے، جامعہ انفیہ العلوم جو قدیم مدرسہ ہے، جہاں میں نے 45 سال خطابت کیا ہے۔ پھر بڑی کے مدرسے ہیں، یہاں کے لیے بھی سوچ رہے تھے، استادوں کے کمی پیشی، طلباء کے انتظامی امور میں مصروف تھا۔ اللہ نے یہ مجھے سعادت دی کہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا عزیز ہوں، آپ کے علاقے کا ہوں، بہت بڑی برادری ہے میری، بہت بڑا حلقہ ہے۔ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے وہاں پڑھنے کے بعد وہی جس کام کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، وہ جو کفر اور شرک کے اندھیرے تھے، ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، اس کے بعد صحابہ کرام، آل بیت و نام کی قربانیاں کہ دنیا میں پھیل کر مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک انہوں نے
پوری دنیا میں اللہ کے پیارے حبیب کا وہ مشن، وہ پروگرام پہنچایا، اور اللہ نے آل بیت عظام سے وہ عظیم قربانی لی۔ آج ان حضرات کی برکات ہیں کہ دین ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو اعزاز دیا، صحابہ اور آل بیت کے اندر اللہ نے جنت کے ٹکٹ تقسیم فرما دیے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ نصوص قطعیہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان میں، اسلام میں سبقت کی، مہاجر تھے چاہے انصار تھے، چاہے مکے والے تھے چاہے مدینے والے تھے، والذین اتبعوا بإحسان، جنہوں نے ان کا طریقہ پھر اختیار کیا، ان کے مشن کو چلاتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان انصار سے بھی، مہاجرین سے بھی راضی ہو گیا، جو ان کے غلام بنے، غلاموں کے غلام بنے، غلاموں کے غلام بنے، ان سے بھی راضی ہو۔ اور جو اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے کبھی ناراض نہیں ہوتا، جس سے راضی ہو گیا تو جنت میں جب اہل جنت جائیں گے اللہ کا آخری پیغام ہوگا، او اہل جنت میں آپ سے راضی ہو گیا۔ لیکن اللہ نے یہاں پیارے حبیب کے سچے شاگردوں کو، سچے غلاموں کو اعزاز دنیا میں دیا کہ دنیا میں جنت کے ٹکٹ اللہ نے تقسیم فرما دیے۔ اور پھر خلافت راشدہ علی منہاج نبوت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضی شیر خدا، اور آپ دیکھتے ہیں پھر 6 مہینے کے لیے سیدنا امام حسن، یہ خلافت کا دور علی منہاج نبوت کیا، امارت کا دور آ گیا۔ میرے دوست چلتے چلتے جب امارت کا نقشہ بھی تبدیل ہونا شروع ہوا، خلافت سے الگ ہونا شروع ہوا، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے اس عظیم فرزند کو سیدنا امام حسین کو اٹھایا کہ اس نے اس ظلم کا مقابلہ شروع کیا، اپنا پورا خاندان قربان کر کے، لیکن نبی کے جھنڈے کو نیچے ہونے نہیں دیا۔ آج حسین کا جو نام زندہ ہے، آج جو حسین کا نام چمکتا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اور رب کے نبی نے چمکایا، حضور نے پہلے فرمایا تھا، کام انہوں نے ایسے ہی کرنا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ جو ہے یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے قیادت اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے دی۔ یہ ہمارے ستہ کی حدیثیں ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی ان سے پیار کریں۔ واحب من یحبہما، جو ان سے پیار کرتا ہے ان سے بھی پیار فرمائے۔ اب جن کو ان سے حضرات حسنین سے، خاندان رسالت سے پیار ہے، اللہ کا بھی ان سے پیار ہے، لیکن حضور نے فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی، جس سے میرے سے حسنین کریمین سے، حضرت فاطمہ زہرا سے، علی مرتضی شیر خدا سے بغض کیا، اس نے حقیقت میں مجھ سے بغض کیا۔ وہ وہاں تک پہنچ گیا، اللہ نے ان سے کام لیا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آپ دیکھیں گے یہی خاندان رسالت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب آخر میں ایک اسلام پر ایک امتحان آئے گا، پوری دنیا کفر اکٹھی ہو جائے گی اور مسلمانوں پر حملہ ہوگے، تو اللہ اپنے پیارے حبیب کے خاندان سے ایک نوجوان اٹھائیں گے جن کا نام بھی محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، جس کو امام مہدی کہتے ہیں۔ ان کا ظہور ہوگا اور سارے مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام ان کی نصرت کے لیے آئیں گے، اور دجال دنیا کفر کی قیادت کرے گا، ان کو قتل کر لے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کو اللہ غلبہ دیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ المہدی من عترتی، امام مہدی میرے اولاد سے ہوگا۔
معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا خاندان قیامت تک چلے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک دور آ گیا اور ختم ہو گئی. بعض لوگ یوں ہی کہتے ہیں عائشہ نہیں کہ جناب علی وہ تو چلے گئے جی، اہل بیت تو ختم. اہل بیت قیامت تک ہے. جیسے صحابہ کے ساتھ ہماری نسبت، اسی ان کے اولاد سے ہماری نسبت، اولاد سے نسبت، اس طرح اس خاندان سے نسبت ہماری رہے گی تو ایمان بچے گا. اگر ان سے نسبت کٹے گی تو ہمارا ایمان نہیں رہے گا. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا واللہ لا يدخل فی قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی. اللہ کی قسم اس شخص کے دل میں ایمان جا ہی نہیں سکتا جب تک میرے خاندان کی محبت اس کے دل میں پہلے نہ آئے. پہلے خاندانی نبوت کی محبت آئے گی، اس کے بعد اس کے دل میں ایمان آئے گا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مشن تھا جو وہ چلاتے رہے. اللہ نے مجھے یہ سعادت دی کہ فراغت کے بعد میں نے جہاں تدریس، جہاں تبلیغ کا سلسلہ اور پاکستان اور پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں سوا امریکہ کے، وہاں میں نہیں گیا. باقی کوئی ملک ایسا نہیں ہے. اللہ نے وہاں مجھے توفیق دی، وہاں میں پہنچا، حق کی آواز پہنچائی. مدارس الحمدللہ حضرت سیٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر ہم نے گلگت میں میرے مدرسے کھولے. سعودی عرب میں 5 قاری لے گیا تو ہزاروں ہیں، اور اسی طرح پاکستان میں آپ قریہ پر پورے سوات میں دیکھے اور چلاس میں دیکھے، جہاں جہاں یہ پورا نظام اللہ نے یہ کام لیا. میں نے ہمیشہ کاروبار نہیں بنایا، اس دین کو اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا اس دین کے برکت سے، لیکن میں نے کبھی ایسا اس کو کاروبار نہیں بنایا. میں دین کا کام کرتا رہا. آپ دیکھتے اس وقت 22,000 بچے بچیاں ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، رہائش مختلف مدارس کے اندر اللہ ان کی پوری کرتا ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ بعض وقت میں حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ اتنے طلباء آئے، کیا ہوگا. ابھی دورے تفسیر میں طلباء کرام آئے، جو بڑے ناظرین حضرات پریشان ہوئے کہ یہ کیسے چلے گا. میں نے کہا رب چلائے گا. میں نے ایک آدمی کو فون کیا، میں نے کہا راشن کتنی؟ میں نے کہا بس جتنا بھیج سکے. کہنے کہ 1,20,000 کا میں بھیجتا ہوں. میں اس کا آ گیا. آدھے گھنٹے کے بعد ایک بار آدمی کا خود فون آ گیا کہ جی میں نے 82,000 کا سامان راشن بھیجا. طالب علم کھاتے رہے الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک نظام ہے قدرتی اللہ تعالیٰ نے چلایا. میرا یہ بھی ایک دلی خواہش تھی میری کہ میرا اللہ کا، چونکہ قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. کہ تمہارے اندر وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. ایک جماعت ہونی چاہیے تمہارے اندر تاکہ دین میں سمجھ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. اور آ کر اپنی قوم کو ڈرائے جب وہاں سے واپس آ جائے، فارغ ہو جائے. یہ ایک چیز باقی تھی، میرا دل چاہتا تھا. قدرتی نظام ایسا ہوا کہ یہاں مرزائیوں نے ڈاکے مارنے شروع کیے. یعنی کہ رجسٹریشن کے ساتھ 40 کنال زمین انہوں نے بیانہ دے دیا. ہم نے وہ بیانہ توڑا. پھر انہوں نے میری علیم خان ایک عبداللہ خان کو اس کے ذریعے سے دیا، ہم نے اس کو بھی توڑا. پھر میں سمجھا کہ یہاں کوئی ایسی صورت ہو تاکہ یہاں مرکز قائم ہو، ان بےایمانوں کا مقابلہ ہو، مرزائیوں کا. تو میں نے یہ سامنے شاہپور کیمپ ابھی میرے نام پر الاٹ، وہ میں نے 90 سال کے لیز کے اوپر میں ایف سی والوں سے لیا. وہاں سے ہم نے مدرسہ میرے خیال سے مالکر ہے، لائٹ محمد خان ہے کہ نہیں، یہ بھی وہاں کے شاگرد ہیں. تو وہاں ہم نے کام شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شخصیت، اور میں سمجھتا ہوں اللہ جسے چاہے کام لے لے. سید سلطان شاہ صاحب واقعی سید بھی تھے، سلطان بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا تھا، فراست دی تھی. مجھے کہا شاہ صاحب وہاں کیا کرتے ہیں؟ یہاں آئیں نیچے، یہاں سڑک کے اوپر آپ کام کریں. میں نے کہا جی کیسی جگہ ملے گی؟ کہنے لگا جگہ ہم دیتے ہیں.
اور میں نے کہا یہ تھوڑی ہے، وہ نے کہا اور بھی لے دیں. ہم کئے وہ ریتڑے والوں سے یہ سارا علاقہ لے کر الحمدللہ میرے حضرت مولانا عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو امام العلماء تھے، شیخ المشائخ تھے، اور ہزاروں علماء کے شیخ ہیں اور وقت کے بہت بڑے ولی اللہ کتب تھے، وہ یہاں تشریف لائے. 3000 سے زیادہ یہاں علماء جمع تھے. انہوں نے سبھی بنیاد اس مدرسے کی رکھی. اللہ نے اس وقت سے میں اپنے مسائل کے مطابق کبھی مری کے طرف دوڑ رہا ہوں، کبھی ادھر آ رہا ہوں، کبھی گاؤں میں مدرسہ کھولا ہے ادھر، کبھی پنڈی کے مدارس دیکھ رہا ہوں، کبھی گلیاں چلا جاتا ہوں. بہرحال جتنا کر سکا اتنا تو نہیں کر سکا، لیکن الحمدللہ بے بسی کے عالم میں میں نے کہاں سے یہاں سے پیسے لا کر اور الحمدللہ آپ کے لیے ادارہ بنایا، اور یہاں یہ کام کئی سالوں سے چلتا رہا. اور 31 سال ہو گئے تھے کہ جس میں ہر شعبان رمضان میں یا دورہ تفسیر ہوتا رہا، اور الحمدللہ سینکڑوں طالب علم ہوتے تھے. کئی سال میں نے پڑھایا. اس کے علاوہ مولانا سمندر خان صاحب، دوسرے علماء مولانا عبدالعزیز صاحب، ان حضرات نے وہ پڑھایا. اور سال بھر میں ہمارے پاس 100-150 بچے ہر سال میں میں لگا 16-17 بچے، کتنے دکھا 16 بچے قرآن پاک کے سینے میں لے کر یہاں سے فارغ ہوئے، اور دورہ حدیث تک موقوفہ لے کر طلباء نے یہاں پڑھا. مشکات شریف پڑھا جو آخری ہماری تقریب تھی. تو یہاں سے الحمدللہ ہمارے قاری افضل صاحب یہاں تھے، نابینا تھے، 7 سال یہاں رہے. ہر سال 80-90 ہمارے پاس تجوید کے لڑکے ہوتے تھے، فارغ ہوتے تھے. میرے پاس اس کی لسٹ دیکھے کہ ہزاروں کی تعداد میں 1000 سے زیادہ قاری یہاں سے نکلے. آپ کے شہر سے آپ کی عزت ہے، آپ کا وقار ہے، آپ کا مدرسہ ہے. میں تو ساتھ نہیں لے جاتا، میں نے تو تھوڑی سی جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہاں موت آتی ہے. لیکن جب میں لے رہا تھا وہ ریتڑے والے بزرگ سے، تو میں نے کہا بھائی یہاں میں نے قبر کی بھی جگہ، انہوں نے کہا میں تو دے رہا ہوں، آپ قبر بنائیں مدرسہ بنائیں، آپ کی مرضی ہے. تو میں نے وہ جگہ رکھی ہوئی ہے. تو ہماری تو وہی جگہ ہے. یہ تو آپ حضرات کے، آپ کی نسلوں کا یہ سلسلہ ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا وقار ہے، آپ کا مدرسہ. میری ذمہ داری تھی کہ میں وہاں سے آ کر کوشش کروں کہ اس حد کو پورا کروں کہ یہاں پہ آپ کے لیے ادارہ، تاکہ آپ اس سے اگر فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں حاصل کریں. تو اس برکت کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سید سلطان شاہ صاحب کے قبر کو، ان کے بھائیوں کے قبروں کو اللہ منور فرمائے. الحمدللہ وہ سلسلہ پھر اس وجہ سے چل گیا. آج وہ نہیں ہے، لیکن وہ سلسلہ صدقہ جاریہ رہتا ہے، آج دنیا نہیں. اس لیے اللہ نے ان سے کام لے کر اللہ کے حوالے مسجد مدرسے کے نام اب روزانہ یہاں سینکڑوں آدمی نماز پڑھتے، 5 وقت اذان ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا صدقہ جاریہ، یہ اربوں خربوں سے جاری، اربوں خربوں سے. ایک آدمی مجھے کہا کہ یہاں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا چمگادڑ جو ہے اس کو تو دن میں بھی سورج نظر نہیں آتا. آپ جب آتے نہیں ہیں تو آپ تو چمگادڑ ہے، ایسے کیا نہیں. بات جی ہمارے بڑوں نے کیا تھا، میرا بڑوں نے کیا تو تم نے تو کچھ نہیں کیا. اللہ نے، انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا، میں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا. یہ اللہ کی جگہ ہے، اللہ کی جگہ ہے، یہاں کسی کے کوئی وراثت نہیں ہے، ایسے نہیں، کوئی حق نہیں ہے. یہ جب اس پر معراج بن گیا عرش اللہ تک، اللہ نے اس کو قبول کر لیا. اب یہ چلے گا انشاءاللہ چلے گا. کوئی کچھ بھی کر لے، اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سلسلہ اللہ نے بڑا چلا کر مجھے اس دن تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تھوڑی نہیں ہوئی. میں آپ کو سچ بتاؤں، مجھے 3 رات تک نہیں. میں نے کہا یا اللہ میں چھتر والوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو ان کی عزت تھی. پھر چھتر پلین جو ہے دیندار لوگ ہیں،
مذہبی لوگ ہیں. اب مذہبی لوگوں کی موجودگی میں اتنی درندگی، اتنی صفات، اتنی زیادتی. آپ دیکھیں باعزت لوگ وہ ہوتے ان کے یہاں اگر کتا بھی گھر میں آ جاتا ہے وہ اپنے کتے سے بچاتے ہیں کہ بھئی اسے پناہ لیا. جب اللہ کے مہمان آتے ہمیں کیا تعلق ہے کہ کوئی بسی نظام الدین کی ترتیب سے چل رہا ہے یا ریویل کی ترتیب سے چل رہا ہے، مجھے اس سے کیا تعلق؟ مجھے تو تعلق دین سے ہے جو کہے جی ہم بزرگوں کے طریقے کو، جو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ انہوں نے بس نظام الدین میں بنیاد رکھ کر اور اس ترتیب کو پوری دنیا میں پھیلایا. انہوں نے مجھے کبھی پر مجھے کہا کہ ہم مولانا صاحب جو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے پوتے وہ ہماری پوری دنیا کے امیر ہے اور ہم یہ پروگرام یہاں چلا رہے ہیں. میں نے کہا کیا نصاب ہے؟ کہنے کہ فضائل اعمال ہیں 6 باتیں. میں نے کہا یہ سب کی آپ کریں، آشنیا نہیں آپ کریں. تو اس کے ساتھ جو ابھی تو غریب مہمان آئے نہیں تھی، شکر ہے آشنیا نہیں، جو آئے انتظام کے لیے. میں آپ کو بتاؤں یہاں میرے پاس موبائل میں ہے، مجھے ٹیلی فون ہوا، میں نے کہا ان کو کہ اللہ کا واسطہ، اللہ کے رسول کا واسطہ، ابھی عصر کا ٹائم ہے، آپ نے میٹنگ بنائی ہوئی ہے، لوگوں کو دھوکہ دو گے، فریب دو گے، لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے. میں آ رہا ہوں، کل جمعہ بھی وہاں پڑھاؤں گا، کل صبح میں جمعرات کو پہنچ جاؤں گا. آج رات کا ٹائم ہے، آپ چھوڑ دیں جو آئے، بجائے اس کے کہ وہ میری بات مانتے، میرا انتظار کرتے اور میرا انتظار کرتے اور وہ تو، لیکن انہوں نے ایسا کیا کہ جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے، مجھے اس کا علم نہیں. میں تو صرف میں نے موبائل میں نقشے دیکھ رہا تھا، لیکن جو صورت حال ہوئی میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہوا. میں نے تو یہاں اپنی دیکھا کہ جمعیت کا جلسہ تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب آرادی میں ان کا رکن نہیں، میں پنڈی سے آیا یہاں اور میں نے ان کو کہا خود کہ بھائی جتنے مہمان ہیں آلائی کوستان کالا ڈھاکہ یہ میرے مہمان ہیں. یہاں ہم نے 8-9 دیگیں پکائی، ان کو ٹھہرایا اور خود میں اسٹیج پر گیا کیونکہ ہمارے مہمان چندر کے مہمان، میری عزت تھی، میرا وقار حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تعلق تھا. تو میرے دوستو، میرے عزیزوں، یہاں جو کچھ نعرے لگائے گئے، جو کچھ لوگوں کو ابھارا گیا، غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا، یہ تو آپ جانے، آپ کا کام جانے. میں تو انتظامیہ ہے، حکومت ہے، قانون ہے، آپ بڑے ہیں، آپ کے جرگے ہیں، آپ کے جرگے کی ہیں. میرا صرف آپ حضرات کے سامنے ایک مؤدبانہ درخواست ہے کہ میرے مسجد کا گیٹ توڑا گیا، میرے خلاف نعرے لگائے گئے، شیعہ شیعہ کہہ کے. یہاں شیعہ کون کس کا باپ تھا؟ آشنیا نہیں. میرے اور کسی کو مرزائی کہا گیا، کسی کو بدلے کیا یہودی کہا گیا، اور پھر مسجد کے اندر اتنی درندگی کہ اپنے جوتوں کے ساتھ آ کر اور غریب مسلمان جو کوئی تھی، کہاں کینیڈا سے تھے، افریقہ سے تھے، سفید سید تھے، علی اتنی داڑھی تھی، ساری عمر انہوں نے تبلیغ کے لیے پرانے بزرگوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا. اور یہ وہ جماعت جو ہمارے پاس رہی تھی پیڑھی رمضان کے آخری عشرے میں، وہاں کی تبلیغی جماعت نے ان کا وہ کیا ہے، استقبال کیا، ان کو کھانا کھلایا، چائے انہوں نے، یعنی مجھے تصور ہی نہیں تھا کہ یہاں اور بھی مسئلہ ہے. انہوں نے باقاعدہ ان کو رکھا، وہ افطاریوں کرائی ان کی، باعزت وہاں سے آئے یہاں کر کے جی ہم یہاں جوڑ، جس طرح مرکز میں ہوتے جوڑ کرتے ہیں. میں نے کہا جوڑ کرو، جوڑ کرتے ہو، توڑ کرتے ہو، مجھے پتہ نہیں ہے کہ توڑ ہوگا. تو بہرحال مجھے تو اس کا علم نہیں تھا، لیکن اس انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ جب میری مسجد تھی، میرا مدرسہ تھا، میرا گھر تھا، آپ نے اس کے تمام اس کو پائمال کر کے اور حدود سے آپ نکل کر، میں سمجھتا ہوں
شاید علماء ہیں لیکن تربیت نہیں، تربیت کے بغیر پھر علم چلتا نہیں۔ اکثر میں نے دیکھا کہ ہمارے مولوی نئے جو فارغ ہوتے یا خارجی بنتے یا نسبی بنتے، ہمارے کئی سادات بھی کئیوں کے رنگ میں رنگے جاتے، اور بعد جب دیکھتے ہیں کہ اندر سے ان کو اہل بیت سے بوجھ ہے، خاندان رسالہ سے، تو وہ شیعہ رافضی بن جاتا۔ تو یہ شیعہ رافضی بنانے والے بھی جو لوگ اور ادھر چلنے والے بھی یہ لوگ، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت اور اہل بیت ہمارے نزدیک میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام حضور کے گھر والے ہیں اور اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں۔ آپ گھر کا بھی احترام کریں، آپ گھر کا بھی احترام کریں۔ آئی چلیں کسی بیٹھے کہیں، اگرچہ بت جماعت کے آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں خود امن کمیٹی کا چیئرمین ہوں، پنڈی سے 18 سال ہو گئے۔ کل بھی ہماری میٹنگ تھی، پرسوں صدر صاحب کے ساتھ تھی، پھر ریاستی کونسل کے ساتھ تھی، پھر کل ہماری کمشنر صاحب کے ساتھ تھی، تمام انتظامیہ تھا۔ وہاں شیعہ بھی ہوتے ہیں، وہاں بریلوی بھی ہوتے ہیں یا دیوبندی بھی ہوتے ہیں۔ کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے فلاں شیعہ ہو گیا، تمہارا ایمان اتنا کمزور ہوگا، تمہارے ایمان اتنے بیٹھ گیا تو ان کے ہو جاتے ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جہاں جائیں گے اپنا اثر ڈالیں گے، اپنا اثر ڈالیں گے، ان کو کس طرف لائیں گے۔ اور کئی میں نے الحمدللہ شیعہ ٹھیک کیے ہیں اور الحمدللہ تو بتائے ہوئے ہیں، جب انہوں نے صحابہ کی شان دیکھی، انہوں نے ایک رخ دیکھا تھا۔ میں آپ کو ایمان سے بتاؤں، آج میں مسجد ممبر بات کروں، موری فرمان شاہ ہے کشمیر کے اندر، وہاں 3500 آبادی سادات کی ہے، اکثر شیعہ ہو گئے تھے، کوئی بریلی ہو گئے تھے۔ ایک بشیر حسین شاہ صاحب یابی باغ میں شیخ الحدیث ہے، اس نے مجھے کہا شاہ صاحب ہماری قوم تو تباہ ہوگی۔ میں نے کہا ایسا کریں کہ بلائیں ان کو، کہ مجھ سے ملاقات کرائیں۔ انہوں نے سب سے بات کی، انہوں نے کہا ایسا کرتے فلاں ہائی سکول کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں تو شاہ صاحب بیان بھی کریں اور پھر ہمارے سوالات جو آباد بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں آ گیا، میرے 2.5 گھنٹے تقریر ہوئی فضائل اہل بیت پر، کیونکہ یہ اہل بیت سے میں نے کہا جس کی محبت ہے اس کا ایمان ہے ہی نہیں، وہ منافق ہے۔ یہ تو حدیث میں ہے، یہ تو پیاری حضور نے فرمایا احب اللہ لما یرزقکم من نعمت، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ تمہارا خالق مالک رازق ہے۔ واحبونی لحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کا میں محبوب ہوں۔ واحبوا آل بیتی لحبی، اگر مجھ سے محبت ہے میرے خاندان سے بھی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، ختم نبوت، سید چراغ الدین شاہ صاحب۔ میں نے بڑے مناظرے کی کراچی سے لے کر گلگت تک، آپ کو نہیں پتا، آپ گلگت والوں سے پوچھے، وہاں میں نے کتنے آیت اللہ کو شکست دی اور 3 دن تک وہاں دکانیں نہیں کھلی، ایسے حالات تھے۔ وہاں میں گیا ہوں ہر جگہ میں، مجھ سے زیادہ صحابہ کا وکیل کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو کل کے جمعے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے تمام کتابیں مذاہب کی پڑھی اور میں جانتا ہوں مناظروں میں مناظرے کرتا رہا۔ الحمدللہ ہم وکیل صحابہ ہیں، مجھ سے زیادہ صحابی کا آگے کون ہے؟ کوئی مائک لا کر بتائیں، اپنے کرتوت دیکھے کہ وہ صحابہ والا طریقہ تم کر رہے، صحابہ کا یہ طریقہ تھا جو تم نے کیا۔ تمہیں صحابہ سے اہل بیت سے تو دور کا بھی واسطہ نہیں، یہ تو آپ کا مسئلہ ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو عزیزو کہ بہرحال جو ہوا میں آپ کی طرف چھوڑتا ہوں۔ آپ بڑے ہیں، آپ ہوں، میرے دروازہ توڑا گیا، مسجد کی بھی حرمتی ہوئی، جوتوں کے ساتھ اندر آئے۔ پرسوں مجھے سید ریاض علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ قالینیں ساری دھولی، مسجد پوری دھولی، پوری مسجد کی بھی حرمتی۔ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے غریب،
ان کو قرآن لے کر پھینکے گئے، ان کے سامان پھینکا گیا جس میں قرآن تھا، نالیوں میں پھینکا گیا، قبرستان کی بھی حرمتی ہوئی، مسجد کی بھی حرمتی ہوئی۔ آپ اس کو سامنے رکھ کر حسن علی یہ دیکھیں کہ یہ کس نے کیا، کس کی ماں پر ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا؟ اب کیا سمجھتے کہ میں کوئی لوارث ہوں؟ میری یہ قوم نہیں ساری، یہ میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، یہ رسول اللہ کی شفاعت کے امیدوار نہیں ہے، یہ پوری میری قوم ہے۔ آپ کو نہیں پتا میں نے بڑے بڑے مار کے میرا پرانا مدرسہ جو ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ جا کر دیکھیں، ادھر ایک قدیمی ماں باڑا ہے، ادھر جامعہ اچھا نابود، وہاں کتنی لڑائیاں ہوئی اور ہم نے گولیاں برسائی ان کے، وہ جا کر اس کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا مسجد پر، اور پھر 5 سال تک میں نے ان کو اندر رکھا، پھر معافیا مانگی کہ آئندہ کسی صحابی کا نام تعویلتن سراتن کنیتن نہیں لیں گے، نہ لوڈ اسپیکر لگائیں گے، نہ کسی کی بیعتی نہ کریں گے۔ میں نے اس وقت معاف کیا۔ یہ میری تاریخ ہے، میں 82 سال 83 سال کا ہو گیا، آپ تو بچے ہیں کل کے، آپ کو کیا پتا ہے کہ قوموں کی قیادت کیسی ہوتی ہے، اسلام کی ترجمانی کیسی ہوتی ہے۔ بہرحال جو کچھ ہو گیا وہ مسئلہ، ایک مسئلہ اور پیش کیا میں نے پڑھا، کسی نے مجھے بتایا موبائل میں، اور وہ مولانا سے بیٹھے ہیں کہ ان کا نام لیا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے یہاں کا مرکز دے دیا ان کو، 50 لاکھ روپے لے لیے، اور جناب علی ان کے بیٹے نے کہا، میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، جی یہ بات کسی نے اپنے طرف سے کہی ہے؟ میرے پاس تو سب سے پہلے بڑا موبائل نہیں ہے کہ میں اس طرح کی باتیں کہتا ہوں، اور نہ میں ابھی تک شاہ صاحب کے کسی بیٹے کو جانتا ہوں، نہ میرے کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بات اپنے طرف سے کسی نے منگڑت بات کہی ہے کہ شاہ صاحب نے پیسے لیے اور کچھ کیا ہے، یہ بات میں نے کہ شاہ صاحب سے میری بات ہوئی بھی تھی اور ان کے بیٹوں سے بھی بات ہوئی تھی، اور جس نمبر سے یہ بات چلی تھی شاہ صاحب کے بیٹے نے مجھے نمبر دیا، پھر میں نے اس کے ساتھ رابطے کی اور اس کو میں نے پیسے سے دیا اپنے پاس۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ پر اللہ نے دیکھ لیا یہ جھوٹ کا پلندہ جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا کہ شیعہ آئے ہوئے ہیں، مرزائی آئے ہوئے ہیں، یہودی آئے ہوئے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ بہت دوڑ کے رہا گئے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی عزائم کیا تھی، ان کا پروگرام کیا تھا۔ اب کیا سمجھتے ہیں میری قبر یہاں ہوگی، جیسے ناپاک آپ آئیں، آپ طریقے سے آئیں، میرے سر آنکھوں پر میرے سر کے تاج ہیں، لیکن آپ غلط نیت سے آئیں، میں تاج ہی توڑ دوں گا۔ نعرہ تکبیر! حضرت مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ میری تاریخ ہے، الحمدللہ میں نے آج تک کسی حکومت سے کوئی 1 روپیہ کوئی ثابت کر لے اپنے ذات کے لیے کوئی پلاٹ، حالانکہ بڑے عہدوں پر رہا ہوں، سب جنرلوں کے ساتھ، ضیاء الحق ایوب خان صاحب کے ساتھ، اکبر ضیاء الحق کے ساتھ، صرف ضیاء الحق سے ایک دفعہ مجھے کہا کہ شاہ صاحب جب لوگ آتے کوئی نہ کوئی تاریخ لیا درخواست، آپ کچھ بھی نہیں لائے۔ میں نے کہا جی مجھے پلاٹوں کی ضرورت ہے نہیں، پیسوں کی ضرورت کیا مانگوں، کہنے کچھ تو میری نشانی ہو۔ میں نے کہا جی مجھے کلاشنکوف کا لائسنس بنا دیں، یہ میرے پاس جو انہوں نے لائسنس کے بجائے کلاشنکوف خرید کا لائسنس بنا دیا، میرے پاس ان کی ہے۔ اور یہاں آئے ہمارے کیا نام ہے اس کا، نواز شریف، یہاں انہوں نے تقریر کی، میرا بڑا تعلق تھا، اللہ واللہ باللہ سمجھ، ایک جمعہ جب میں نے اس کے لیے یہ گورنر ہاؤس تھے گلی میں جمعہ پڑھایا تھا، اس نے چترال سے جمعہ منگایا، سفید جمعہ میرے پاس ہے، میں نے کسی حکومت سے الحمدللہ کچھ نہیں دیا۔ مجھے ایک دفعہ یہاں ہی کسی نے اس دن کہا، او جی آپ نے مدرسے کے بڑے پیسے کھا لیے اور ہم جا کر قبضہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پیسے ذرا پہلے بتاؤ کہ تم نے کتنے پیسے دیے اور 76 والوں نے کتنے پیسے دیے، ایسے میں پہلے تو یہ دیکھ لو، یہاں تو میں سب مسجد بناتی تو میرے خیال 76 والوں کی کوئی ایڈ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہاں میرے 2 لاکھ روپیہ سے زیادہ ماہانہ
خرچہ ہوتا ہے طالب علم کا کھانا، استادوں کی گرامیا، یہاں سے تو میں نے ایک پیسہ نہیں لیا۔ میرے عزیز و دوستو، میں نے بات لمبی کر دی، اس لیے کر دی میرا دل دکھ رہا ہے اور میں نے درد دل کی بات کہہ دی۔ باقی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، ہمارے آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، آپ ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ان لوگوں کی سزا دیتے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے جرگے کیے ہیں، لیکن میں نے یہ سامنے رکھا کہ میرے مہمانوں کی بےعزتی ہوئی ہے، ان کو رات کو بے دردی سے نکالا گیا۔ اگر ان کا کوئی جرم تھا، وہ شکر ہے یہاں کہتے ہیں کہ اس کا جو یار ہے، میں نے یہ نعرہ سنا، ہندوستان کا جو یار ہے وہ کیا ہے؟ غدار ہے۔ کون تھا ہندوستان کا تمہارا چاچا ہوا؟ اس جماعت میں تو ہندوستان کے کوئی بھی نہیں تھا، اور باقی تو تم جو چلے تبلیغ کا سلسلہ تو سارا وہاں ہی نہیں چلا ہے۔ ہمارا دیوبند ہے، میں آپ کو دیوبندی کہتا ہوں تو دیوبندی اس لیے ہوں کہ میں دیوبند سے تعلق ہوگا۔ جب میں کہوں دیوبند سے تعلق نہیں، میں کس کا دیوبندی ہے؟ جب تمہاری بس سے نظام الدین سے تعلق ٹوٹے گا تو سارا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، پھر تمہیں کیسے تبلیغی ہو؟ بات چلیے علماء کی ہے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے۔ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت نے کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش کے تحت، ایک بڑی سازش کے تحت، بڑی منصوبے کے تحت یہ جماعت کے اندر تفریق پیدا کی جائے تاکہ یہ سلسلہ رک جائے۔ اور میں ان کو ریوٹ کے بڑوں کو، بزرگوں کو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کالی بھیڑیں اپنے صفوں سے نکال، ورنہ یہ نقصان پہنچائے۔ ایک ہی جماعت ہے، باقی کوئی بریڈی بنا، کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی حدیث، ایک ہی جماعت کی جو دین کے لیے آتی تھی، کہنے کہ بھئی ہم صرف مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہے، امت محمدی ہے۔ آپ اس جماعت کو بھی لڑا رہے ہیں، اس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اتنی بات آخر اے.سی صاحب کے سامنے میں کہتا ہوں کہ اگر میری اوپر 50 لاکھ بڑی چیز ہے، 50 روپیوں کا بھی اگر ثابت ہو جائے 50، تو میں اپنی یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے چھتر کی جائیداد ساری آپ کی۔ لیکن اگر اتنا بڑا نظام پوری دنیا میں اس کو پھیلایا اور اس لیے لوگوں کو مستعد کرایا، کئی لوگوں کے مروڑ آئے ہوں گے پیٹ میں، او ہو شاہ صاحب 50 لاکھ لے گئے ہمارے پاس، میرے خیال میں کئی اس لیے آئے ہوں گے، او 50 لاکھ روپے واپس سر منہ بارش ایسے گھٹو۔ یہ تبلیغی جماعت والے غریب ہمارے پاس جب بھی آتے ہیں، یا وہ لے آتے ہیں شیشی چھوٹی سی عطر کی لے آتے ہیں، یا مسواک یا تسبیح لے آتے ہیں۔ میں نے آج تک تو نہیں دیکھا کہ یہ جماعت پیسے دیتی ہے اور اجتماعات کراتی ہے۔ لوگ خوشامدید کہتے ہیں، بلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے برکات ہیں، انہوں نے کام کیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ابھی چاہیے ہمارے حضرات نظر ثانی کریں، اپنے بھائیوں کو آپس میں ملائیں، ایک ہی مشن پر چلے، ایک ہی پروگرام پر چلے، تاکہ یہ سلسلہ رکے نہ۔ اور باقی میرا مسئلہ جو ہے، میں آپ کے ریاض علی شاہ صاحب وہاں کھڑے ہیں، ان کی بات ہی نہیں بنیاد رکھی تھی ایسے یعنی میں آپ کے جتنے بڑے ہیں ایسے یعنی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں پھر انتظامیہ ہے، ان کا اپنا کام ہے، وہ اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں۔ مجھے ڈی پی او صاحب نے کہا کہ وہ کہتے شاہ صاحب کے پاس ہم گئے، وہ منتے کی اور مانتے نہیں۔ میرے پاس کون آئے؟ کوئی جھوٹ بولا، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی انتظامیہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم گئے جی ہم نے بڑی محنت کی، ہم نے پاؤں پکڑے، لیکن وہ ہماری بات میرے پاس ان میں کوئی نہیں ایسے نہیں۔ نہ رابطہ کیا، ہاں میرے دوستوں نے رابطہ کیا، کالا ڈاکے سے کیا، آلئی سے کیا، کوہستان سے کیا۔ ہمارے شاہ صاحب نے، یہ جو تمام سادات تنظیم کے چیئرمین ہیں، اس وقت 18-19 آبادی ان کے جیسے، انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا جی نہیں، قانون مام قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، قانون کا ساتھ دیتے۔ میں چونکہ اب میری ذمہ داری ہے، میں علماء مشائخ آل پاکستان جو حکومت کے ہیں 51، اس کا میں چیئرمین، اور میں اتحاد بین المسلمین پنجاب کی جو تنظیم ہے اس کا ممبر ہوں، اور میری اپنی تحریک ہے، تحریک اتحاد امت۔ ہم تو لوگوں کو لڑاتے نہیں ہیں، ہم تبلیغ نہیں کراتے۔ میں تو
नहीं, मुझे क्या जरूरत है किसी के साथ लड़ाई और झगड़े के, आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये पहला दिलखराश वाकया है। मैं समझता हूँ ज्यादती हुई है, अगर इसको ज्यादती समझते हैं तो आप इसके इजाला करें, खुसूसी तौर पर उन मजलूमों का इजाला करें जिनकी हड्डियां टूटी है, जिनके सर टूटे हैं, जिनके पांव टूटे हैं, जो अभी तक जेर इलाज हैं, उनका देख लें उनका कसूर क्या था। इन्होंने बदला क्या लिया कि अल्लाह पर ईमान था और दीन की बात कर रहे थे और फजाइल अहमाद बयान कर रहे, नमाज पढ़ रहे थे, ऐसे यानी। तो इतना बात हुई। बहरहाल मैं ज्यादा मैंने कोई बात की है कि बेअदबी हुई है तो मुझे माफ फरमाएं, लेकिन ये भी अच्छा हुआ मौलाना साहब आ गए, क्योंकि ये इनके तरह मंसूब था और इन पर चल रहा था। ये कहते मुझे इल्म ही नहीं, इतने यानी शर्पसंद किस्म के लोग इस गरीब को खामखा उसके अंदर रगड़ा ताकि शाह साहब से ताल्लुक है ये भी टूट जाए, फिर बेटे के बाप पे भी मसला आ जाए दरमियान में। कितना मैं समझता हूँ इब्लीस भी ऐसा नहीं कर सकता कि जिन्होंने इस किस्म की साजिश करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। बहरहाल ये आपका काम है और अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारी छत्तर प्लेन की हिफाजत फरमाए। ये मेरी बेइज्जती नहीं हुई है, पूरी छत्तर प्लेन वालों की हुई है। ये दबा आप पर लगा है, अमरीकी बरतानिया तक ये सारे आपकी किस्तें और आपके ये सारे उनके मजलूमों के नक्शे गए हुए हैं। अब कोई कहाँ से पूछ करता है, कोई कहाँ, ये आपका काम है, अभी करे। मेरा काम कोई नहीं है, न मैं याद था न मैं किसी को नामजद करता हूँ। ये नामजद करना ये इंतजामिया का काम है, इनको चलाना आता है। आप कुछ कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम। मैं शाह साहब का और आप लोगों का इंतज़ारी ममनून हूँ कि आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया है। अल्लाह ताला आपके करम फरमाए, अल्लाह इस इलाके के अमन को कायम रखे। और अमन के अंदर शाह साहब ने खुद फरमाया कि मैं अमन कमेटी का चेयरमैन हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी हैं हम सारे इनके सबॉर्डिनेट हैं। अल्लाह ताला हम पे करम फरमाए और इंशाअल्लाह ताला अमन व अमान से इस मसले को सिर्फ रिक्वेस्ट है, मिल बैठ के अमन व अमान के साथ इस मसले को हल करें। तो उम्मीद है कि आप शाह साहब से भी इजाज़त हम लेते हैं कि बाद में हम बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह की भी मामलात में बैठ के इज़्ज़त बचानी है, मदरसे की इज़्ज़त भी बचानी है, शाह साहब की इज़्ज़त को भी बचाना है और बाकी जो मामलात हैं उनको भी ज़ेर गौर ला के अमन व अमान के साथ इंशाअल्लाह ताला इसको हल करेंगे। समझे बड़ी हजरत।